قربانی کے لحاظ سے صحابہ نے جب سوال کیا، اور یہ صحابہ کی بزم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سرکار کے انوار و تجلیات میں سرکار کے ذریعے سے سجدی تھی، انہوں نے ہمارے قیامت تک کے مسائل حل کیے۔ اگر اس وقت وہ نہ پوچھتے تو آج ہم پھر صرف اپنی رائے، عقل اور سوچ سے پوچھ کے جواب دینے کی کوشش کرتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو زبان رسالت نے جواب دیا، اور پھر محدثین کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا، اور اس سے پھر آج ہی نہیں ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے روشنی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں بطور خاص مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے، یعنی کسی ایک دو صحابی کا سوال نہیں تھا، اصحاب رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ نے یہ اکٹھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، قربانی میں حکمت کیا ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سوال کے اتنے جواب پر صحابہ مطمئن ہو گئے، یعنی اطمینان ماننے کے لحاظ سے تو پہلے بھی تھا، کسی کو کوئی شک یا تشویش نہیں تھی، لیکن جو بعد والوں کے لحاظ سے معاملات تھے اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وضاحت کروا لی ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا، صحابہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے، ہم یہ عمل کریں گے، اس سنت کو ادا کریں گے تو اس کی فضیلت کتنی ہے؟ ما لنا فیہا کا یہ مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں تو ثواب ملتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ یعنی صحابہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ قربانی کریں گے تو ہمیں دنیاوی فائدہ کیا ملے گا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جامع جواب دیا، فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کی عوض میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے عوض میں نیکی ملے گی، یعنی قربانی کے جانور کی عظمت کا بھی ساتھ اظہار ہوا کہ وہ کتنا مقدس ہے جسے اللہ کے لیے قربان کیا گیا، کہ اس کے بالوں کے لحاظ سے، بالوں کی گنتی پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہر بال کے عوض میں نیکی ملے گی۔ قالو، تیسرا سوال صحابہ نے کیا فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جو سوال تھا وہ بکری کے لحاظ سے تھا، تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں پہ اون ہے، بھیڑ ہے جس پر اون ہے، اس کے لحاظ سے پھر کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے بھی، بھیڑ کے بھی ہر بال کی عوض اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلے سوال کا جواب دیا، جس میں پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست اس مقام پر ایک ہی وجہ بیان کی، اگرچہ اس کے ضمن میں آگے درجنوں وجوہات، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی میں اگرچہ تقرب کی جہت بھی ہے کہ اس میں عبادت کا پہلو ہے، عبادت کس کی؟ اللہ کی،
چونکہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو قربانی کے جانوروں کا گوشت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کا خون اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کس چیز کو دیکھ کے راضی ہو رہا ہے؟ کہ جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے، جس کی بنیاد پر تم نے اپنا پیارا جانور اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یعنی گوشت اور خون، اگرچہ ان کا تقدس ابھی بیان ہوگا کہ گوشت تو گوشت رہا، قربانی کے جانور کے کھر بھی جو پاؤں ہیں، جو پائے ہیں ان کی بھی ایک عظمت ہے، لیکن رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا قرآن مجید برہان رشید میں کہ یہ جو ہدی ہے اور قربانی ہے، رب ذوالجلال اصل دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، حدیث شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نہیں دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے، اس سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک معیار ظاہری شکل نہیں بلکہ معیار دل کی کیفیت ہے۔ اگرچہ کوئی ظاہری طور پر خوبصورت نہ بھی ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مرکز تقوی ہو تو رب ذوالجلال اسے ترجیح دے گا۔ اگر کوئی ظاہری شکل اچھی رکھتا ہو مگر دل سیاہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ظاہری شکل اگرچہ اتنی خوبصورت نہ بھی ہو لیکن دل مرکز ایمان اور مرکز تقوی ہو تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو ترجیح دیتا۔ تو رب ذوالجلال نے جو ساری عبادتیں لازم کی تو اللہ کو تو کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کسی شے کا بھی محتاج نہیں، وہ بندے کی بہتری چاہتا ہے، اور بندے کی بہتری تب ہوتی ہے کہ جب بندہ مولا کے لیے وقف ہو جاتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو دل کی کیفیت اللہ دیکھتا ہے، اور رب ذوالجلال اس عمل سے پہلے بھی جانتا ہے کہ جب فلاں بندہ قربانی کرے گا تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ رب ذوالجلال سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس مرحلے آزمائش اور امتحان سے اسے گزارنا یہ اس کے درجات کا فیصلہ ہے، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کرے مخلوقات میں سے کہ اسے اونچا مرتبہ ایسے مل گیا، تو رب ذوالجلال اسے جواب دے گا، چونکہ اس کی عدالت میں ہر ایک کے لیے جواب ہے کہ اسے ویسے نہیں ملا، یہ آزمائش سے گزرا ہے اور یہ اس کے نمبر ہے، اس نے اس پیپر میں اتنے نمبر حاصل کیے ہے، اس واسطے ہم نے اس کو اتنا اونچا درجہ عطا کر دیا ہے۔ اب یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جو جواب تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے، یا عبادت الہی ہے، رب کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں اس جواب میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس میں اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ والوں کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ قیامت تک بندگی خدا کی ہوگی مگر سنت خدا کے خلیل کی قرار پائے گی۔ یعنی یہ جو ایک غیر اللہ کا کنسیپٹ ہے آج لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ کے کسی بندے کی طرف کوئی شے منسوب ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے یا ناجائز ہو جاتی ہے، بدعت بن جاتی ہے، تو سرکار نے تو ساری قربانیاں ہی منسوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی۔ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ سنت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ہی اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس سنت کی بنیاد پر اس عمل کو عظمت مل گئی، ورنہ جانور تو آگے پیچھے بھی ذبح کیے جاتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر سے ہی ذبح ہوتے ہیں، ورنہ ذبح ہی نہیں ہو سکتے، اور پھر اس میں شرطیں پائی جائیں کہ حلال جانور ہو تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے ذبح ہوتا ہے اور اس کا گوشت جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 10 ذو الحج کا دن ہے اور ساتھ اس کے منسلک جو 2 دن ہیں، ان دنوں کے اندر جس وقت وہی جانور جس کی شرطیں شریعت نے بیان کی، یعنی یہاں اضافی شرطیں بھی عمر کے لحاظ سے بھی، جس وقت ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ذبح سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ اس پر وہ اجر عطا فرماتا ہے
کہ اگر دوسری طرف کوئی سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے نام پر دے اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس سنت کے ادا کرنے والے کو ملے گا. یعنی جانور اس کو مل گیا ہے 15,000 کا، اور سونے کا پہاڑ اگر ممکن ہو سکے تو کتنا قیمتی ہوگا اور کتنے کھربوں ڈالر، اور ممکن نہیں کہ پہاڑ بنا سکے، لیکن ادھر ایک جانور اس کو جس پر مہر سنت کی لگ گئی ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے اندر سنت کی ادائیگی کی نیت سے جس وقت اس نے جانور کو ذبح کیا ہے تو سونے کے پہاڑ کا صدقہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس ثواب پہ رب کے محبوب کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. یعنی حضرت خلیل جو ہے ان کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، رب ذوالجلال اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کی حکمت یہاں یہ بول رہی ہے کہ اللہ والے جب اللہ والے ہیں تو ان کی طرف منسوب چیزیں وہ بندے کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اللہ کے قریب کرتی ہیں. اب کتنا قریب کرتی ہیں؟ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی یہ سنت ادا کرتا ہے اس سنت کی ادائیگی کے لحاظ سے بندے کو کتنا قرب ملتا ہے. فَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون حلق سے ٹپک کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے دربار میں پہلے پہنچ جاتا ہے.